الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے عزیزو، ذرا خاموش ہو جائے، دل تھام لے اور اللہ کو حاضر و ناظر جان کر دل سے سنیں۔ میں اور آپ جو اس دنیا میں آئے ہیں وہ کیوں آئے ہیں؟ کیا صرف روٹی، کپڑا، مکان، موبائل، گاڑی، یہی سب ہماری زندگی کا مقصد ہے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی مقصد ہے ہماری زندگی کا؟ یا صرف اور صرف ہم اسی کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کر بیٹھے ہیں؟ اگر ہم صرف اسی کو، روٹی، کپڑا، مکان، گاڑی اور اس طرح کی چیزوں کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کر بیٹھے ہیں تو یاد رکھو کہ ہم چوپائے ہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ اے لوگ چوپائے ہیں، ایسے لوگ چوپائے ہیں، جانور ہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے، بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے فرمایا قرآن میں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ اے انسان، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، ہم نے تمہیں کھیل اور تماشے کے لیے پیدا کیا؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا، اور اس کو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے اس دنیا میں انسان کو کیوں بھیجا ہے؟ کچھ بننے کے لیے، کچھ کر کے جانے کے لیے بھیجا ہے، یوں ہی بیکار نہیں بھیجا اس دنیا میں اللہ نے۔ میرے بھائیوں، آج تھوڑی دیر کے لیے، صرف تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل کے دروازے کھول دو۔ میں کوئی مقرر نہیں ہوں، بس آپ جیسا ایک گنہگار بھائی بن کر آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، زندگی بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ ہم صبح سے شام، شام سے رات بس دوڑتے ہی جا رہے ہیں، دوڑتے ہی جا رہے ہیں۔ کیا ہے ہماری زندگی کا مقصد؟ کیا ہے ہماری منزل؟ کیا کبھی بیٹھ کر سوچے ہو؟ میرے بھائیوں، میرے محترم دوستو، جنازے تو آپ نے بھی اٹھایا ہوگا۔ ہمیں اب تک یہ بات نہیں سمجھ میں آئی کہ ہماری منزل کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، جبکہ ہم بھی جنازے اٹھائے ہوں گے، آپ بھی جنازے اٹھایا ہوگا، قبرستان تو آپ بھی گئے ہوں گے، کسی اپنوں کو مٹی میں دفنایا بھی ہوگا، جو کل تک آپ کے ساتھ ہنستے تھے، کھیلتے تھے، رہتے تھے، اس کو بھی آپ نے دفنایا ہوگا، کسی اپنوں کو بھی آپ نے مٹی میں دفنایا ہوگا۔ کیا کبھی ذرا اس لمحے کو یاد کیا؟ ذرا اس لمحے کو یاد کرو۔ کبھی اس لمحے کو آپ نے بیٹھ کر کے سوچا کہ آخر یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لمحے کو یاد کرو جب مٹی پڑی تھی کسی اپنے پر۔ کیا کل وہ تم نہیں ہو سکتے؟ بالکل ہو سکتے ہو۔ قبرستان جاتے ہو تو کہتے ہو کہ انتم سلفنا ونحن بالاثر، السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفنا ونحن بالاثر، کہ تم ہم سے پہلے آئے ہو، ہم تمہارے بعد آئیں گے۔ تو ایک وقت تمہارا بھی ہوگا، کل تم بھی اسی طرح جاؤ گے، اسی طرح تمہیں بھی کوئی دفن کر کے مٹی تلے آ جائے گا۔ میرے بھائیوں، دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچو کہ آج ہم دن کا کتنا وقت موبائل پر ضائع کر رہے ہیں۔ یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، ریلز، شارٹ ویڈیوز، جن میں نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، نہ کوئی نفع کی چیز ہوتی ہے، بس اس میں ایمان ضائع ہوتا ہے، نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا قیامت کے دن؟ ہر انسان کا ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا قیامت کے دن۔ قرآن کہتا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، کہ ان کو روکیے، ان سے سوال ہونا ہے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، جب قبر میں فرشتے آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے اپنا وقت کہاں لگایا تھا، کیا تم کہو گے جی ویڈیوز دیکھتا تھا، دوسروں کی زندگی کو دیکھتا تھا، دوسرے کے ڈرامے کو دیکھتا تھا، اسکرول کرتا تھا؟
کہو گے آج دوسروں کی چیز کو دیکھنے میں، دوسروں کی زندگی کو دیکھنے میں پورا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ پوچھے گا آپ سے قرآن کب پڑھا، نماز میں خشوع کب لایا، رات کو میرے لیے کب رویا؟ اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا، کوئی جواب نہیں ہوگا، شرمندگی اور پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیز بھائیوں، آج نیت کریں کہ ہم موبائل کا وقت طے کریں کہ اتنا سے اتنا وقت ہم موبائل چلائیں گے، جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ہم اس سے پوری کریں گے، فالتو ایپ ڈیلیٹ کریں، ہر دن 10 منٹ اللہ کے لیے مخصوص کریں، رات کو سونے سے پہلے توبہ اور آخرت کی فکر کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں غفلت سے نکال لے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق